السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سجاد سرفراز آپ تمام حضرات کا میرے چینل سرفراز اکیڈمی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی ہماری کلاس میتھڈس اینڈ اپروچز اور چائلڈ ڈیولپمنٹ میں پارٹ 4 میں اینیکڈوٹل ریکارڈ اور کوشچنیر کے اوپر ہوگی، یعنی اینیکڈوٹل ریکارڈ اور سوالیہ نامے کے اوپر آج کی کلاس ہوگی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے ٹیٹ کے لیے مفید ویڈیوز مل سکے۔ چلیے ہم کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے اینیکڈوٹل ریکارڈ۔ یہ ریکارڈ کس کو کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے اور یہ کس طرح سے مفید ہے، اس میں سے کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ چلیے اس کی تعریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ واقعاتی ریکارڈ کا ایک کہانی کے مصداق ہوتا ہے، یعنی کہ اینیکڈوٹل ریکارڈ کو واقعاتی ریکارڈ بھی کہا جا سکتا ہے۔ جس طرح ایک کہانی ہوتی ہے وہ کہانی کے مطابق جو ہے یہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس کے لغوی معنی کے لحاظ سے اینیکڈوٹل کا تعلق ذاتی معلومات اور تجربات کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بچے کی ذاتی معلومات اور اس کے تجربات کی بنیاد کی جو معلومات ہوتی وہ اینیکڈوٹل ریکارڈ کے اندر درج کی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھ لیجیے، اینیکڈوٹل کے معنی کسی پرسن کے ذاتی تعلق اور تجربات کی بنیاد پر طے کیے جاتے ہیں۔ اس میں معلم طلبہ کی شخصیت کا مشاہدہ کر کے کچھ یادداشت رکھتا ہے، یعنی کہ جو معلم ہوتا ہے کسی بچے کی اس کی شخصیت کی جانچ کرتا ہے اور اس میں سے کچھ جو معلومات ہوتی ہے اس سے متعلق وہ معلومات کو کیا کرتا ہے، یادداشت کے طور پر اس میں انٹری کرتا ہے۔ اسی کو اینیکڈوٹل ریکارڈ کہا جاتا ہے۔ اس میں خصوصاً ایسے طرز عمل کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے جو معمول سے ہٹ کر ہوتا ہے، یعنی جو روزانہ انہیں انجام دیتا ہے وہ چیزوں کو نہیں لکھا جاتا، بجائے اس کے جو معمول سے ہٹ کر ہو، یعنی جو ڈیلی انہیں حرکتیں یا کام انجام دیتا ہے ان کو چھوڑ کر جو مخصوص جسے ہم کہہ سکتے ہیں معمول سے ہٹ کر وہ معلومات یا وہ مشاہدات کیا کرتا ہے وہ اس ریکارڈ کے اندر درج کرتا ہے جو بچے سے متعلق ہوتی ہے۔ اس میں طالب علم کی شخصیت کے مثبت اور منفی پہلو درج کیے جاتے ہیں، یعنی کہ بچے کی اچھی چیزیں بھی اور بری چیزیں بھی درج کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل کچھ ایسے واقعات یا حالات اسکول میں رونما ہو جاتے ہو جو بچے کے لیے اچھے بھی ہو، جب بچہ مان لو کہ بچہ ٹاپر آ گیا ہو یا کوئی واقعہ بچے کے تعلق سے اس طرح کا ہو، یا منفی پہلو کوئی بچہ غلطی کرتا ہو، جو غلط کام کر دیا ہو، تو اس طرح کے معلومات اس میں درج کیے جا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر ایسے ریکارڈ بچوں کی اصلاح، ہدایات یا ہمت افزائی کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، دیکھیے کہ اینیکڈوٹل میں بچے کی معلومات یا تفصیلات کو نوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی ایکچول اصلاح کرنا ہے، بچے کو ہدایت فراہم کرنا ہے، اس کی ہمت افزائی کرنا ہے کہ بیٹے یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے، آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے، آپ نے یہ کام غلط کیا، آپ کو اس کو اس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے اس ریکارڈ کے اندر لکھی جاتی ہے ہمت افزائی کے لیے۔ تو یہ تھا اینیکڈوٹل۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کسی ایک واقعاتی ریکارڈ سے کسی طالب علم کی شخصیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تو بات درست ہے کہ ایک ہی واقعے سے کسی طالب علم کی شخصیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ایک واقعہ طرز عمل کسی ایک شخصیت کی صحیح عکاسی نہیں کرتا، بلکہ ایک سے زیادہ واقعات سے ہی صحیح رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے اسکول میں اینیکڈوٹل ریکارڈ اگر رکھتے ہیں تب آپ کو چاہیے کہ آپ بچے کے بہت سارے واقعات جو ڈیلی بچے کے اسکول میں پیش آتے ہیں وہ واقعات کو ایک جگہ لکھ کر پھر وہ واقعات سے آپ نتیجہ اخذ کریں اور اپنی رائے قائم کریں کہ بچے کی شخصیت کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک شخصیت کی جانچنے کا طریقہ ہے بچے کی، کہ بچے کا تجزیہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اینیکڈوٹل ریکارڈ میں ذاتی معلومات اور تجربات سے بچے کی کسی واقعے کو لکھ کر تجربہ کیا جاتا ہے کہ بچہ کس طرح سے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ بہت سارے واقعات بھی اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ اگلا پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے ہمارا کوشچنیر، جس کو سوالیہ نامہ یا کویشچنز بھی کہا جا سکتا ہے۔ کیا ہے یہ، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ اس میں سوالات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جن کے جوابات کے ذریعے شخصیت کا اظہار کرنے والے بعض جذبات، خصوصیات، رویہ یا مخصوص مواقع پر طرز عمل معلوم کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کوشچنیر مینس سوالات ہی ہوں گے۔ اس میں سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے جن کے جوابات کے ذریعے بچے کی شخصیت کے
معلوم کی جاتی ہے، شخصیت میں کچھ جذباتی پہلو ہوتے ہیں، خصوصیات ہوتے ہیں، بچے کا کردار، رد عمل، یہ ساری چیزیں بچوں کی جانچی جاتی ہے۔ اس طرح شخصیت کی نوعیت اور منفی و مثبت عناصر کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ اب یہ معلم پر ہوگا کہ کس طرح کے سوالات بچے کو دیے جائے تاکہ اس کی شخصیت کو جانچا جا سکے، یعنی آپ بچے کے اندر کس قسم کی شخصیت کے عنصر کو جانچنا چاہتے ہیں، اسی قسم کے سوالات اگر آپ بچوں کو دیں گے تو اس طرح کے جوابات بھی آپ کو، امکانی جوابات بھی آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس میں جوابات جو ہے طے کیے جاتے ہیں، کس طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک مثال کے اندر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ ایک مثلاً ہے، دیکھیے کہ آپ کو اکیلا رہنا پسند ہے، یعنی ایک بچے سے آپ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کو اکیلا رہنا پسند ہے، اس نے آپ نے اس کے آپشنز بھی دیے، دیکھیے کہ ہاں، نہیں، شاید۔ تو بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ ہاں کہتے ہیں، بعض بچے نہیں کہتے ہیں، بعض بچے شاید بھی کہتے ہیں، یعنی آپشنز ہے تو اس میں سے وہ چوز کر کے جواب دینا ہے، تو تین میں سے کوئی ایک بھی جواب بچے دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ آپ دوسروں کی کامیابی سے خوشی ہوتی ہے، یعنی یہ بھی ایک سوال امپورٹنٹ ہے، دیکھیے شخصیت کو جانچنے کے لیے کہ بیٹے آپ کو آپ کے دوست سے یا کسی اور سے کامیابی سے خوشی ہوتی ہے۔ تو بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ ہاں کا جواب دیتے ہیں، بعض بچے نہیں میں دیتے ہیں، بعض بچے شاید میں جواب دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات کے ذریعے بچوں کی شخصیت کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ آپ بھی اس طرح کے سوالات کمرے جماعت کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید کوئی بھی سوالات ہو سکتے ہیں کہ آپ کو کھیلنا پسند ہے، کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، اس طرح کے سوالات سے بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو آج کی ہماری کلاس ختم ہوئی۔ آپ کو اگر اس سے متعلق تمام معلومات چاہیے تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر سکتے ہیں۔ جزاک